السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوش رکھیں۔ ہم آج مشق شروع کرتے ہیں، حروف مدہ، حروف لین اور اسی طرح کھڑی حرکات یہ ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد مشق جو ہوتی ہے وہ گزرے ہوئے قواعد کے اجراء کے لیے ہوتی ہے۔ ہم مشق پڑھتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آئیں گی۔ آپ حضرات ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ ہم نے مفردات میں یہ لفظ پڑھا، اس کو پڑھا ہم نے الف، اور آپ کو بتایا تھا کہ الف جب اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، نہ کھڑی حرکات میں سے نہ حرکات میں سے، تو اس وقت تک وہ الف ہی رہتا ہے۔ جب اس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، جزم آ جائے، حرکت آ جائے، کوئی زبر زیر پیش، کھڑی حرکات میں سے کوئی حرکت آ جائے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، تو وہ پھر الف الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو مشق کا پہلا لفظ جو ہے وہ یہ الف کے اوپر کھڑا زبر، پہلا حرف الف کے اوپر کھڑا زبر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو بتایا تھا کہ کھڑی حرکات میں جب ہم کھڑی حرکات کو پڑھتے ہیں تو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، خواہ وہ کھڑا زبر ہو جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، یا کھڑی زیر ہو یا الٹا پیش ہو، ہم اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب آپ حضرات خود پڑھیں اور سوچیں کہ ہم اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، انگلی کے ساتھ اشارہ بھی کر سکتے ہیں، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، میم زبر ما۔ ہم نے حرکات کے اندر یہ پڑھا کہ حرکات جو ہیں زبر زیر پیش، ان کو کھینچ کر نہیں پڑھنا، معروف پڑھنا ہے، مجہول پڑھنے سے بچنا ہے، کھینچ کر بالکل نہیں پڑھنا۔ حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما۔ اگر ہم اس کو میم زبر ما پڑھ دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، میم زبر ما یہ بھی غلط ہو جائے گا، کیونکہ میم زبر ما کی صورت میں ہم جھٹکا دے رہے ہیں، اور جھٹکا یہاں پر حرکات میں جھٹکا بالکل نہیں دینا۔ اور اگر ہم اس کو میم زبر ما پڑھ رہے ہیں تو یہ حرف کے زیادتی کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ہم اگر میم زبر ما اس کو پڑھیں گے تو کیا بن جائے گا، یہ میم زبر ما، یہ نون غنہ آ رہا ہے، میم زبر ما، میم زبر ما، یہ ما غلط ہے، ہم نے اس کو پڑھنا ہے میم زبر ما، میم زبر ما۔ اس کے اندر کوئی حرف کی زیادتی وغیرہ نہیں ہے، ہم نے صرف میم کو، سمپل میم کو پڑھنا ہے، میم زبر ما، آما، آما، آما۔ اگر ہم اس کو آما یہ پڑھیں گے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ ہم اس کو بالکل سہولت کے ساتھ جو ادا ہو، آما، آما۔ آگے ہے نون، اس کے اوپر ہم زبر لگاتے ہیں، نون زبر نا۔ خیال کریں کہ نون کو ادا کرتے ہوئے مفردات میں ہم نے کہا تھا کہ نون کو ادا کرتے ہوئے ہونٹ گول ہوں گے، لیکن وہ نون کی وجہ سے نہیں ہوں گے، وہ نون پر جو پیش آ رہی ہے اس پیش کی وجہ سے ہوں گے۔ آپ کہیں گے پیش کیسے آئے گا؟ تو یہ دیکھیں کہ نون کی میں دوسری شکل میں نون کو لکھ رہا ہوں، یہ دیکھیں، یہ پیش آ گیا نون کے اوپر، اس پیش کی وجہ سے ہم نون کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کریں گے، نون زبرنا، آمنا، آمنا۔ اب اس کو ہم ایسے نہیں پڑھ سکتے، آمنا، آمنا، غلط ہو جائے گا۔ ہم اس کو حرکت کو، کیونکہ حرکات میں زبر زیر پیش ہے، ان کو کھینچ کر نہیں پڑھنا، یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے، ان کو کھینچ کر نہیں پڑھنا۔ جس طرح قرآن مجید کے اندر سورہ فاتحہ
سے نماز کے اندر تلاوت ہم سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں تو بعض بندے پڑھنے والے نمازی حضرات یہ کر رہے ہوتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، تو اب یہ الحمد واو کا اضافہ ہو رہا ہے، للہ یا کا اضافہ ہو رہا ہے، تو حروف کو بڑھانا یا حروف کو کم کرنا اس سے لحن جلی پیدا ہوتی ہے، اور لحن جلی سے نماز نہیں ہوتی، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو ہم اس کو آمنا نہیں پڑھیں گے، آمنا الرسول، قرآن مجید کی آیت ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، وہاں پر ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ آمنا، اس کے بعد ہے حرف ہم پڑھتے ہیں آوا، حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا، آوا۔ اب یہاں پر یہ جو کھڑا زبر ہے اس کو بھی ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، یہاں پھر کھڑا زبر ہے اس کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، آوا 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 آوا۔ اسی طرح آگے یہ حرف آ گیا ایلافی، حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا، فا زیر فی، ایلافی۔ اب دیکھیں جی یہاں کھڑی زیر ہے، یہاں کھڑا زبر ہے، یہاں پر حرکت ہے زیر، کھڑے زبر کھڑی زیر کو بھی کھینچیں گے، کھڑا زبر جو ہے اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے، لیکن اس حرکت کو جو زیر ہے اس کو نہیں کھینچیں گے۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا ایلا، فا زیر فی، ایلافی، وقفا ایلاف۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ ہم نے جو جس طرح ہم نے قواعد پڑھے کہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، اسی طرح ہم نے آمنہ کے اندر، آوا کے اندر، ایلافی اس کے اندر کھڑے حرکات والے حروف کو کھینچ کر پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا کہ حرکات زبر زیر پیش جس حرف پر ہوں اس حرف کو کھینچتے بھی نہیں، جھٹکا بھی بالکل نہیں دیتے، تو ہم نے اسی کی طریقے سے پڑھا، جھٹکا نہیں دینا اور کھڑے اور حرکات والے حرف کو کھینچ کر نہیں پڑھنا۔ اچھا جی، جس حرف کے اوپر حرکت ہو اس حرف کو کیا کہتے ہیں، یہ آپ حضرات کمنٹ میں بتائیں گے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ دیکھنے والے حضرات کو پتہ چل رہا ہے کہ جس حرف کے اوپر حرکت ہے اس حرف کو کیا کہتے ہیں۔ یہ آپ پر سوال ہے، آپ نے کمنٹ میں جواب دینا ہے۔ السلام۔